السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ مرکزی حکومت نے جاریہ تعلیمی سال 2021-22 سے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ میڈیکل اور ڈینٹل کورسز کے لیے آل انڈیا کوٹا اسکیم کے تحت دیگر پسماندہ طبقات کے لیے 27% کوٹے اور معاشی اعتبار سے کمزور طبقات کے لیے 10% تحفظات کا اعلان کیا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے ٹویٹر پر ان کی حکومت کے اس تاریخی فیصلے کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ اس سے ہر سال ہمارے ہزاروں نوجوانوں کو مدد ملے گی اور بہتر مواقع فراہم ہوں گے۔ اس کے علاوہ سماجی انصاف کا ایک نیا ماحول پیدا ہوگا۔ مرکزی وزیر صحت منسکھ منڈویا نے اسے تاریخی فیصلہ قرار دیا۔ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ حکومت نے طبی تعلیم کے شعبے میں ایک تاریخی فیصلہ کیا ہے۔ آل انڈیا کوٹے کے تحت OBC طلبہ کو 27% اور کمزور آمدنی والے گروپ سے تعلق رکھنے والے طلبہ کو 10% تحفظات دیے جائیں گے۔ 500 سے زائد افراد اور تنظیموں نے چیف جسٹس آف انڈیا NV رمنا کو ایک خط لکھتے ہوئے مبینہ پیگاسس جاسوسی معاملے میں سپریم کورٹ کی فوری مداخلت کی خواہش ظاہر کی۔ انہوں نے اسرائیلی کمپنی NSO کے پیگاسس اسپائی ویئر کی خریدی، منتقلی اور استعمال پر فوری پابندی عائد کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ انہوں نے میڈیا کی ان اطلاعات پر حیرت کا اظہار کیا کہ خواتین کارکنوں، ماہرین تعلیم، صحافیوں، انسانی حقوق کے علمبرداروں، وکلاء، جنسی تشدد کے متاثرین اور دیگر جاسوسی کے لیے اس اسپائی ویئر کا استعمال کیا گیا۔ اس خط پر دستخط کرنے والوں نے اعلیٰ ترین عدالت سے کہا کہ وہ جنسی ہراسانی، ڈاٹا کے تحفظ اور پرائیویسی پالیسی اختیار کرے۔ خط میں سپریم کورٹ کی ایک عہدیدار کی جاسوسی کا بھی حوالہ دیا گیا، جنہوں نے اس وقت کے چیف جسٹس رنجن گوگوئی کے خلاف جنسی ہراسانی کا الزام عائد کیا تھا۔ ایک ایسے وقت جب نئی قومی تعلیمی پالیسی کا 1 سال مکمل ہو گیا ہے، وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ یہ عمل قومی تعمیر کے حوالے سے انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ انہوں نے نوجوانوں کو یقین دلایا کہ اس کے ذریعے ان کی امنگوں کی تائید کی گئی ہے۔ مودی نے کہا کہ گزشتہ 1 سال میں اساتذہ، پرنسپلز اور پالیسی سازوں نے بڑی محنت سے قومی تعلیمی پالیسی پر عمل کیا ہے۔ قومی تعلیمی پالیسی کے 1 سال کی تکمیل پر ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ ہم مستقبل میں کون سی نئی بلندیاں حاصل کریں گے، اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ ہم کس قسم کی تعلیم آج ہمارے نوجوانوں کو دیں گے۔ وزیراعظم نے کہا کہ ہندوستان کی نئی قومی تعلیمی پالیسی قومی تعمیر کے مہایگنا کا ایک اہم پہلو ہے۔ انہوں نے کہا کہ انجینئرنگ کورسز 11 علاقائی زبانوں میں پڑھائے جائیں گے، جس سے دلتوں، غریبوں اور دوسرے پسماندہ طبقات کی مدد ہوگی۔ وزیراعظم نے کہا کہ اسکولوں میں اشاروں کی زبان ایک مضمون کے طور پر سکھائی جائے گی۔ ریاست اتر پردیش کے سابق وزیر اور سہیل دیو بھارتیہ سماج پارٹی کے صدر اوم پرکاش راج بھر نے خواتین کو مشورہ دیا کہ اگر آپ سے ووٹ مانگنے BJP کے لیڈر آئیں تو انہیں ماریں اور زد و کوب کریں۔ پارٹی اجلاس کے دوران راج بھر نے خواتین سے کہا کہ BJP والے ووٹ مانگنے 2 پیروں پر آئے تو انہیں 4 پیر پر واپس بھیج دیں۔ بعد ازاں اپنے اس بیان پر میڈیا سے وضاحت کرتے ہوئے راج بھر نے کہا کہ ہاں، میں نے وارانسی میں میرے اجلاس میں موجود خواتین سے کہا ہے کہ اگر BJP کے قائدین نے آپ سے کیے گئے مطالبات کو پورا نہ کیا ہو، خواتین کو 33% تحفظات دینے اور مہنگائی کو کم کرنے کا وعدہ پورا نہ کریں اور پھر بھی ووٹ مانگنے آئیں تو انہیں 4 پیروں پر روانہ کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ BJP کے قائدین گانجا اور شراب پی کر اپنی تقاریر میں بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں، جس پر خواتین نے انہیں ووٹ دیا، لیکن یہ لوگ اپنے وعدے بشمول 15 لاکھ روپے بینک اکاؤنٹ میں جمع کرنے کے وعدے کو پورا کرنے میں ناکام رہے۔ BJP نے ہر سال 2 کروڑ روزگار دینے کا وعدہ کیا تھا، جو ہنوز پورا نہیں کیا گیا۔ کیرالہ میں کرونا وائرس وبا کے بڑھتے ہوئے معاملوں کے پیش نظر 31 جولائی سے 1 اگست تک مکمل طور پر لاک ڈاؤن ہوگا۔ ریاستی چیف سیکرٹری ڈاکٹر VP جوائے نے جاری کردہ اپنے حکم میں کہا ہے کہ ریاست میں کووڈ وبا بیماری کے دوران بڑھتے ہوئے معاملوں کے پیش نظر 29 جولائی کی درمیانی رات سے حکام کو اضافی سخت ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کووڈ پر قابو پانے کے ایک حصے کے طور پر ریاست میں مقامی سیلف گورنمنٹ انسٹیٹیوشن کو 7 دن کی اوسط انفیکشن ٹیسٹنگ کی بنیاد پر تقسیم کیا گیا ہے اور لاک ڈاؤن میں کچھ نرمی ان علاقوں تک بڑھا دی گئی ہے جن علاقوں میں TPR زیادہ ہے، وہاں خصوصی صحت پابندیاں نافذ کی جا رہی ہے۔ شہنشاہ جذبات دلیپ کمار کے انتقال کے بعد ان کے مداحوں کی جانب سے انہیں اپنے اپنے انداز میں یاد کیا گیا۔ اب ممبئی کے باندرا اسٹیشن اور باندرا ٹرمینلز کو ان سے منسوب کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ یہ مطالبہ RTI رضاکار منصور عمر درویش نے مرکزی وزیر ریل کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے کہا ہے۔ انہوں نے خط میں دلیپ کمار کی شخصیت، ان کی خدمات، اداکاری، خدمت خلق، راجیہ سبھا کی ممبری اور مجاہد آزادی ہونے کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے، اگر یہ مطالبہ منظور کر لیا جاتا ہے تو دلیپ کمار کو بہترین خراج عقیدت پیش ہوگا۔ ملک میں مسلمانوں کی سماجی، معاشی اور تعلیمی پچھڑے پن کے حالات کو جاننے کے لیے بنائی گئی سچر کمیٹی کی سفارشات کے عمل پر روک لگانے کے لیے سپریم کورٹ میں عرضی دائر کی گئی ہے۔
خود کو سناتن دھرم ماننے والا کہنے والوں کی طرف سے دائر عرضی میں کہا گیا ہے کہ اس وقت کے وزیر اعظم منموہن سنگھ نے بنا کابینٹ کی منظوری کے اپنی طرف سے کمیٹی کی تشکیل کا حکم دیا۔ یہ غیر آئینی ہے۔ کسی مخصوص مذہبی کمیونٹی کے لیے اس طرح کے کمیشن کی تشکیل نہیں کی جا سکتی۔ عرضی میں کہا گیا ہے کہ آرٹیکل 340 کے تحت صدر جمہوریہ ہی صرف سماجی معاشی طور پر پچھڑی کمیونٹی کی حالت کے بارے میں تحقیقات کرنے اور اسے سدھارنے کی سفارش کرنے کے لیے کمیشن تشکیل دے سکتے ہیں۔ مہاراشٹر کے وہ اضلاع جہاں پر کورونا پوری طرح سے قابو میں آ گیا ہے، حکومت پابندیوں میں مزید روایت دینے کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ اس سلسلے میں وزیر صحت راجیش ٹوپے نے وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے کی قیادت میں ہوئی کوئی ٹاسک فورس کی میٹنگ کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ اضلاع جہاں کورونا کا پازیٹیو ریٹ ریاست کے اوسط سے مسلسل کم ہے، وہاں حکومت نے مزید نرمی دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان میں کل ملا کر 25 اضلاع ہیں، جن میں سے 18 اضلاع لیول 1 کے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ بقیہ 11 اضلاع جہاں کورونا کے معاملات اب بھی قابو میں نہیں آ رہے ہیں، وہاں پر پابندیوں میں اضافے پر غور کیا جا رہا ہے۔ راکیش ٹوپے نے ممبئی کی لوکل ٹرین خدمات کے تعلق سے بھی ردعمل ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اس بات پر غور کر رہی ہے کہ جو افراد دونوں ٹیکے لے چکے ہیں انہیں لوکل ٹرین میں سفر کرنے کی اجازت دی جائے۔ اس سلسلے میں ریلوے اور ریاستی حکومت کے افسران غور کر رہے ہیں۔ جیسے ہی کوئی صورت نکلتی ہے اس بارے میں اطلاع کر دیا جائے گا۔ وزیر کی حکومت کی جانب سے جن اضلاع میں نرمی بڑھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ان میں ناگپور، تھانے، اورنگ آباد، لاتور، دھولیا، جلگاؤں، جالنا، پربھنی، بھنڈار، گڑچرولی، واشم اور وردھا اور دیگر اضلاع شامل ہیں۔ اطلاعات کے مطابق یہ اضلاع ریاستی حکومت کے طے کردہ 5 لیول میں سے پہلے لیول میں آ چکے ہیں، اس لیے یہاں مزید نرمی دی جائے گی، جس میں دکانوں کو رات 9 بجے تک کھلا رکھنا اور دیگر تمام معاشی سرگرمیوں کی بحالی شامل ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردغان نے کہا ہے کہ ترکی 2023 سے بحر اسود کے خطے میں قدرتی گیس کی پیداوار شروع کر سکتا ہے۔ اردغان نے کہا کہ بحر اسود میں گیس کی پیداوار کا پہلا مرحلہ 2023 سے شروع کرنے کے لیے وسیع پیمانے پر کوششیں کی جا رہی ہے۔ سیاست اور معیشت کے لحاظ سے خطے کا سب سے طاقتور ملک ترکی سے دوستی کرنے والے ممالک ہمیشہ فائدے میں رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بحر اسود میں گیس کی پیداوار شروع ہونے سے ترکی کی بیرونی سپلائی پر انحصار کم ہوگا۔ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی ہوٹلوں نے یکم محرم سے بیرون ملک سے آنے والے عمرہ زائرین کے استقبال کی تیاریاں شروع کر دی ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حج و عمرہ زیارت کی قومی کمیٹی کے رکن ہانی الامینی نے بتایا کہ مکہ مکرمہ میں ہوٹلوں کے 2,60,000 سے زیادہ کمرے عمرہ زائرین کے استقبال کے لیے تیار ہیں۔ ہوٹلوں کے کمرے بین الاقوامی معیار کے ہیں۔ ہانی الامینی نے کہا کہ مدینہ منورہ میں ہوٹلوں کے 70,000 سے زیادہ کمرے مسجد نبوی کے زائرین کی رہائش کے لیے مختص ہیں۔ ایک کمرے میں 2 سے زیادہ افراد کو نہ ٹھہرایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ تمام ہوٹل اور ٹاورز 24 گھنٹے سینیٹائزنگ اور صفائی ضوابط کی مکمل پابندی کریں گے۔ الامینی نے کہا کہ عمرہ زائرین کی رہائش کے لیے جو ضوابط مقرر کیے گئے ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ ہوٹلوں اور ٹاورز میں کورونا SOPs پر عمل کیا جائے۔ پرانے شہر حیدرآباد میں میٹرو ریل کا دورنا محض ایک خواب رہ جانے کے اشارے مل رہے ہیں۔ پرانے شہر میں میٹرو ریل چلانے ماضی میں کافی دوڑ دھوپ کی گئی مگر ایک قدم بھی پیش رفت نہیں ہوئی، جس سے شکوک کو تقویت حاصل ہو رہی ہے۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے حال ہی میں میٹرو تعمیری اداروں کے ذمہ داروں سے ملاقات کی ہے۔ خسارے میں چلنے والے میٹرو ادارے کو مالی تعاون فراہم کرنے کا تیقن دیا ہے۔ تاہم حکومت کی جانب سے کس قسم کی امداد فراہم کی جائے گی اس کی کوئی وضاحت نہیں کی گئی ہے، جس کی وجہ سے پرانے شہر کے بشمول رائے درگم تا شمشاباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ تک میٹرو ریل چلانے کا معاملہ تعطل کا شکار ہو گیا ہے اور اس پر تجسس برقرار ہے۔ سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ MGBS تا فلکنما 5.5 کلومیٹر تک ریلوے پٹریاں بچھانے 1,000 سے زائد جائیدادوں کے حصول کے ساتھ 69 مذہبی مقامات کو بچا کر میٹرو کے لیے درکار اراضیات کو حاصل کرنا ہے۔ پرانے شہر میں میٹرو ریل چلانے 1,000 جائیدادیں حاصل کرنا ہے اور اس کے لیے 1,200 کروڑ روپے کا معاوضہ ادا کرنا ہوگا۔ سالار جنگ میوزیم، چار مینار، شالی بنڈا، فلکنما، شمشیر گنج علاقوں میں 5 میٹرو اسٹیشنز کی تعمیر کے لیے 1,250 کروڑ کے مصارف کا اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ تعمیری کاموں کے آغاز کے لیے حصول اراضیات میں تاخیر پر تعمیری مہلت میں اضافے کا امکان ہے، جس سے تعمیری اخراجات میں بھی مزید اضافہ ہوگا۔ ان زونز پر موجود 69 مذہبی مقامات کو نقصانات پہنچنے کے خدشات ہیں، جس کی وجہ سے تعمیری ادارہ L&T پرانے شہر میں میٹرو ریل کے تعمیری کام کا آغاز کرنے میں دلچسپی نہیں دکھا رہا ہے۔ تلنگانہ حکومت میں دلتوں کے لیے دلت بندھو اسکیم کا اعلان کیا گیا، لیکن حکومت کے پاس بیرونی ممالک میں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کی فیس ادا کرنے کے لیے فنڈز موجود نہیں ہیں۔ بیرونی یونیورسٹیز میں تعلیم کے خواہاں طلباء کو اوورسیز اسکالرشپ اسکیم کے تحت 20 لاکھ روپے کی امداد فراہم کی جاتی ہے۔ گزشتہ 3 سالوں سے یہ اسکیم تعطل کا شکار ہو چکی ہے۔
SC ST BC اقلیت اور معاشی طور پر پسماندہ طلبہ بیرونی یونیورسٹیز میں داخلہ پانے کے باوجود حکومت کی امداد سے محرومی کے نتیجے میں داخلے کو خطرہ محسوس کر رہے ہیں۔ کئی طلبہ نے قرض حاصل کر کے فیس ادا کی ہے، لیکن حکومت سے تعلیمی امداد کی اجرائی کے امکانات موہوم دکھائی دے رہے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ محکمہ فائنانس نے 3,816 کروڑ روپے کو جو فیس ری ایمبرسمنٹ بقایا جات میں منجمد کر دیا ہے۔ ریاست میں کمزور معاشی حالات کا بہانہ بنا کر یہ رقم روک دی گئی، جس سے 12 لاکھ سے زائد طلبہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ حیدرآباد میٹروپولیٹن ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے اپنے حدود میں جملہ 20 جھیلوں کو خوبصورت بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ مہاساب چیرو عبداللہ پور میٹ میں موجود 1 کلومیٹر کے کٹے کو توسیع دی گئی ہے۔ یہ توسیع 5 تا 15 میٹر کی ہے، جبکہ یہاں ایک واکنگ ٹریک کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں شجرکاری، لینڈ اسکیپنگ، نشستوں کے اہتمام اور روشنیوں وغیرہ کے کام بھی کیے گئے ہیں۔ پرنسپل سیکرٹری محکمہ بلدی نظم و نسق اروند کمار نے اس جھیل کی تصاویر ٹویٹ کی ہے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں بتایا کہ HMDA کی جانب سے 20 جھیلوں کو خوبصورت بنانے کا بیڑا اٹھایا گیا ہے اور مہاساب چیرو عبداللہ پور میٹ ان میں سے ایک ہے۔ محکمہ آبپاشی کے عہدیداروں نے سری سیلم ڈیم کے 10 دروازے کھولتے ہوئے 4,30,337 کیوسک پانی کو نچلے علاقوں میں چھوڑ دیا۔ ڈیم کی مکمل سطح 885 فٹ کے برخلاف 884.25 فٹ کے ہونے کے بعد عہدیداروں نے اس کے 10 دروازے کھول دیے۔ بالا حصے سے پانی آنے کے بعد اس ڈیم کی سطح میں اضافہ ہوا ہے۔ پانی کو چھوڑنے کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے سینکڑوں سیاح ڈیم پہنچ رہے ہیں۔ اسی دوران اندرا پریا درشنی جورالا پروجیکٹ کے عہدیداروں نے 47 دروازے کھولتے ہوئے 4,71,183 کیوسک پانی کو نچلے علاقوں میں چھوڑا ہے۔ اس پروجیکٹ میں کرناٹک کے نارائن پور پروجیکٹ سے پانی آ رہا ہے۔